اردو سے محبت وہی لوگ کرتے ہیں جو ادب اور تہذیب کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں، اور کچھ ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو ملا مٹیا برج کی سرزمین پر، جہاں G93 بتیکل علاقے میں بزم ارباب سخن کے نام سے طرحی مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا، جہاں اردو داں اور اردو سے محبت کرنے والے لوگ شامل ہوئے۔ اس خاص موقع پر اردو زبان میں 1 ایئر ڈپلومہ کرنے والے اسٹوڈنٹس کو سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا اور ان کا حوصلہ افزائی کیا گیا، ساتھ ہی انہیں اردو زبان کو پھیلانے کی ترغیب دی گئی۔ بتا دیں کہ یہ مشاعرے کا پروگرام ہر سال اسی طرح سے گزشتہ 6 سالوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، اور اس پروگرام کا اہتمام ڈاکٹر نوشاد عالم اور ان کے صاحبزادے لارا مومن نے کیا تھا، جہاں خصوصی مہمان کے طور پر بدر الدین بدر، شہاب الدین حیدر، نثار احمد، اشتیاق احمد راجو، پرویز رضا، نسیم عزیزی، مختار علی سمیت دیگر کئی ہستیاں موجود تھے۔ سبھی نے اس پروگرام کی تعریف کی اور ڈاکٹر نوشاد عالم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ایسے پروگرام ہمیشہ اور ہر جگہ ہونے چاہیے تاکہ لوگوں میں اردو کو لے کر محبت بڑھے۔ وہیں اردو زبان میں ڈپلومہ کیے اسٹوڈنٹس کو بھی سبھی نے مبارکباد دیا۔ آئیے سنتے ہیں۔ تو ہم نے چاہا کہ کیوں نہ اردو کا فروغ ہو، اس لیے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ تو اردو کو فروغ کے لیے ہم لوگوں نے کہا کہ ایک مشاعرہ کا انعقاد ہر سال 31 کو ہم لوگ کریں، اور وہ طرحی مشاعرہ ہو۔ طرحی مشاعرہ سے کیا ہوتا ہے کہ نئے نئے کلام آ جاتے ہیں، لوگ اسی پر لکھتے ہیں، طرح پہ لکھتے ہیں۔ تو ہر سال ہم لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہر ایک شاعر یا 2 شاعر کو ہم لوگ چوز کرتے ہیں، ان کے اوپر جیسے سے پہلے ہم لوگوں نے شمیم انور صاحب، ایسا شمیم صاحب، مظفر حنفی صاحب، واحد علی شاہ پچھلے سال ان کے کلام پر، اس کے بعد اس سال وحشت کلکتوی جنہوں نے کیا کہا تھا کہ خیال تک نہ کیا ہے انجمن نے کبھی، تمام عمر جلی شمع انجمن کے لیے۔ تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ہر سال ہم کسی ایک شاعر کو چوز کریں گے اور مشاعرہ کریں گے انشاءاللہ جب تک حیات رہی، اور اس کے بعد اگر ہم کو کچھ ہو گیا تو ہمارا بیٹا ہے، وہ انشاءاللہ ضرور اس کو آگے بڑھائے گا۔ دیکھیے کتابی شکل دیکھیے ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس سے قبل میں نے مغربی بنگال اردو اکیڈمی میں ایک سیمینار کرایا تھا کہ وبا کے اثرات پر، تو وبا کے اثرات پہ جو ہم نے کرایا تھا، تو ہم نے اس وقت بھی سیمینار کے ویلیڈکٹری سیشن میں ہم نے اس کتاب کو منظر عام پہ لا دیا تھا، اور اسی کانسیپٹ کو پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ مشاعرے میں بھی یہ ہو جائے۔ تو ہم نے مشاعرے میں بھی اس طرح کی کوشش کی، اور کامیاب کروانے والا تو اللہ ہے، کہ منزلیں انہیں ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتے ہیں، اور ان سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ سماج کا کام کرنا تو یہ اچھی بات ہے، اور سماج کا کام وہ کرے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ سماج کا وہ کام کریں، اور سماج کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ پروفیشنلی جو وہ اپنا وکالت کا جو پروفیشن اپنایا ہے، اس میں بھی وہ بام عروج تک پہنچے، آگے جائے، تب مجھے اور زیادہ خوشی ہوگی۔ جی، یہ جو پروگرام ہو رہا ہے یہ میں لاسٹ 6 ایئر سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے فادر ڈاکٹر نوشاد عالم صاحب یہ مشاعرہ کراتے ہیں، اور جب بھی میں پوچھتا ہوں کہ دیٹ واٹ از مشاعرہ، اینڈ اس میں شعر و شاعری ہوتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ شعر مجھے پسند نہیں آتا، ایکچولی سمجھ نہیں آتا ہے، تو ڈیڈ بولتے ہیں اٹس ناٹ مشاعرہ بدا، اٹس سم تھنگ کالڈ، کہ اس سے اردو زندہ رہے گا۔ تو اس سوچ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں کہ اردو کو زندہ رکھنا ہے، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہے تب تک ہم یہ کام کریں گے۔ میرے فادر بول رہے تھے کہ وہ یہ لیگیسی چلائے ہیں، اس کے بعد میں کروں گا، یا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے فادر لیگیسی چلائے ہیں، اور اس کے بعد کوئی بھی انسان ہے جو ہم سے جڑ رہا ہے، میں رہوں نہ رہوں، کون رہے گا پتہ نہیں، پر اردو رہنا چاہیے۔ اردو کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، انسپریشن کی باتیں ہیں، تو آپ پہلے اپنے آپ کو زندہ رکھیں، آپ اپنی عزت کرنا سیکھیں، مجھے لگتا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی عزت اور اپنا قدر نہیں کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ دنیا آپ کو عزت دے گا یا قدر کرے گا۔ دس از دا ہاٹ ٹاپک، جو بھی مجھے لگتا ہے کہ ابھی کے جنریشن کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے رسپیکٹ دینا سیکھیے، آپ اپنا قدر کرنا سیکھیے، آپ پہچانیے آپ ہے کون۔ آپ دنیا میں سوچتے ہیں کہ وہ مجھے پہچان لے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ خود کو پہچانیے، خود کا شناخت کو سمجھیے، کردار کو مضبوط کریے، انشاءاللہ آپ اور مضبوط ہوں گے۔
جی یہ کام ہم نے چالو کیا ہے. اردو میں لوگوں کو ڈپلوما کرا رہے ہیں, اور جن کو لینگویجز نہیں آتا اردو لینگویج ان کو بھی سکھانے کے کام. میں نے آپ کو ابھی کہا تھا جس کی اردو زندہ رکھنا ہے, یہ میرے ڈائٹ کا ایک موٹیو ہے. تو اردو زندہ رکھنے کے لیے اب جو کرنا پڑے وہ کریں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر نوشاد عالم صاحب تو گزشتہ 5 برسوں سے جو یہ کرتے آ رہے ہیں, اور جہاں تک ہے کہ وہ قابل تحسین ہے ان کا یہ عمل جو کرتے رہتے. امسال دونوں نے اور بھی ایک ریکارڈ قائم کیا کہ یہ جو تمام جو تخلیقات ہیں شعراء کے ان کو بھی محفوظ کر دیا. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زمانے تک قائم رہیں گی. ایک چیز. دوسری بات ہے کہ اگر ایسے کارکن, ایسے لوگ, ایسے اردو ادب کے چاہنے والے اگر اور بھی ہو جائیں تو یہ بہت بہتر ہے, اور ہم ان کے اس عمل کی جو ہے ہمیشہ پذیرائی کرتے رہے ہیں, آج بھی کرتے ہیں. دیکھیے یہ پروگرام اپنی نوعیت میں یہ کا وطن ہے. سوشل آرگنائزیشن تو بہت سارے ہیں, لیکن جس طرح نوشاد صاحب کام کر رہے ہیں یہ ملت کی بھی خدمت ہے اور اردو زبان کی بھی خدمت ہے. ہم بس میں ارباب سخن کے تمام عہدیداروں, ذمہ داروں, ممبروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس طرح کا پروگرام ہر سال رکھتے ہیں. یقیناً اس سے زبان کو فائدہ ہوگا اور اس سے بھی آگے اللہ تعالیٰ آپ کو کام کرنے موقع دے. اردو زبان جو لوگ بولتے ہیں, کوئی بھی زبان ہو, زبان اس کی تشخص ہوتی ہے. اردو ہماری تشخص ہے. ہم اس کو ہر حالت میں بچائیں گے اور آگے بڑھائیں گے. اس کے لیے جو بھی قربانی دینا پڑے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. یہ گزشتہ 5 سال سے ہو رہا ہے, اور ہم لوگ قریب 3 سال سے تو آ ہی رہے. تو ان کی یہ محبت ہے, ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, اور ہم لوگ ایک ساتھ ٹیم ورک کام کرتے ہیں اردو اکیڈمی میں بھی. اسی لیے پورے اردو اکیڈمی کی ٹیم آئے تو اس پروگرام میں اور 4 چاند لگ گیا, اور وہ خود ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے. تو یہاں پر ٹھیک ہے کہ کچھ مقامی شعراء کو بلا کر بات کی جاتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو نثار بھائی نے جو بات کی, کیونکہ وہاں پر ٹھیک سے میں بولنا نہیں چاہتا تھا, یہاں پر حالات بہت سنگین ہے ملک و قوم کا. اس میں غور فکر کرنے کے لیے سر جوڑ کے اس طرح بیٹھنے کے بھی ہماری ملت کے لوگوں کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ بیٹھے. اور جو ہمارے نوجوان نسل بے راہ روی ہو گئے ہیں, میں اس طرح سے موٹر سائیکل چلاتے ہیں, رات کو 12-1 بجے 2 بجے تک چائے کی دکان میں رہتے ہیں, اور اس طرح گالی دیتے دوستوں میں آپس میں کہ سن کے شرم لگتا ہے. تو یہ ایک اخلاقی گراوٹ جو آئی ہے وہ بہت زیادہ, اس کو بھی روکنے کے لیے اس سے زیادہ ضرورت ابھی ہے وقت کا کہ اس کو روکا جائے. پہلے تو میں ڈاکٹر نوشاد عالم صاحب, ان کے صاحبزادے اور ان کے تمام ٹیم کو تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, کیونکہ آج کے جو دن ہے, یہ آج کا دن جو ہوتا ہے, یہ 31 نائٹ ہمیشہ سے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نکلتے ہیں, سڑک پہ جاتے ہیں, ناچ گانا ہوتا ہے. مگر آج یہاں تمام لوگ آپ دیکھ رہے ہیں, جتنے نوجوان یہاں موجود ہے, یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر آج یہاں پر اردو کے فروغ کے لیے اور یہ مشاعرہ اور تمام یہ جو پروگرام ہے اس میں شامل ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو آنے والے نئے سال کی مبارکباد. ارباب سخن کا بہت بہت شکریہ, انہوں نے ایک بہت اچھی محفل سجائی ہے جس میں بہت سارے لوگ آئے یہاں. سب سے بڑی بات ہے اردو اکیڈمی کی ایک بہت ہی معتبر اور مستحکم ٹیم یہاں شہاب الدین حیدر صاحب کی سربراہی میں موجود ہے. میں پہلی بار آیا ہوں, مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ ایسے موقع پر ہم 31 ڈے میں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور کچھ اچھی باتیں ہم کر پا رہے ہیں. مختار صاحب نے جن باتوں کی طرف نشاندہی کی ہے وہ بہت ہی برننگ ایشو ہے آج کا. یہ تو صحیح ہے کہ بہت بے راہ روی آ گئی ہے, ہمارے اندر تعلیم کی بہت کمی آئی ہے, اخلاق کی بہت کمی آ گئی ہے, مذہب سے بہت دور ہو گئے ہم, اور ہم کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, صرف اپنی دنیا میں مگن ہم ہیں. جس طریقے سے میں مختلف تھانوں میں اسی رہا, میں نے دیکھا ہے لوگوں کو موٹر سائیکل سے گرتے اور مرتے. تو انہوں نے تو بہت اچھی بات کہی ہے کہ اس کو, یہ بے راہ روی کو دور ہونے کی ضرورت ہے, اور بے راہ روی دور ہوگی تعلیم کے ذریعہ. اگر تعلیم آپ کے اندر نہیں ہوگی, آپ کو تہذیب نہیں ملے گی, اخلاق گھر میں نہیں ملتا, اگر تربیت گھر میں نہیں ملتی ہے. تربیت سب پہلے گھر میں ہوتی ہے, اگر گھر میں تربیت اچھی رہے گی تو آپ کی تربیت. ہم لوگ آج تک ٹھیک رہے کیسے؟
पहले तो हम कॉलेज स्कूल तो नहीं गए, यूनिवर्सिटी नहीं गए, पहले घर में तबीयत पाया। फिर जब हमारी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ तालीमी सफ़र के लिए, तो हम लोगों ने जो कुछ सीखा इल्म के हवाले से, इखलाक सीखा है, रवादारी सीखी है, खाकसारी सीखी है, इनकसारी सीखी है। तो इसकी बड़ी ज़रूरत है कि हम तालीम काम करें। उर्दू एकेडमी जो काम कर रही है वो तालीम के फ़रोग़ के लिए और उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम हो रहा है। देखिए, डॉक्टर नौशाद आलम जो है एक हमाजहत शख्सियत का नाम है। ये इनकी मल्टीफेरियस जो है इनकी एक्टिविटीज़ है, और ये सिर्फ उर्दू के लिए नहीं बल्कि दूसरी ज़बानों के लिए भी काम करते हैं, अरबी के लिए भी, उर्दू के लिए भी। जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे सर्टिफिकेट जो है दी गई उनको, जिन्होंने डिप्लोमा इन उर्दू लैंग्वेजेस जिन्होंने ये किया है, कोर्स मुकम्मल किया, उनको दिया। अरबी क्लासेस भी लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नौशाद आलम जो है सिर्फ वो एक किसी खाने में अपने आप को रखना नहीं चाहते हैं, समाजी तौर पर बहुत सारे काम कर रहे हैं। इनके RNL फोर्स जो है उसके ज़रिए भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। और इस आज के प्रोग्राम की सबसे मैंने इख्तिसास यूँ समझिए कि शायद मटिया बुर्ज की तारीख में, या यूँ कह लें कि बंगाल की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक तरही मुशायरे का एहतमाम किया गया और उसमें मुशायरा ख़त्म होने से पहले जो है ना आपका किताबचा तैयार हो गया। मेरे नॉलेज में तो नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। और इससे पहले भी इन्होंने एक सेमिनार किया था उर्दू एकेडमी में, 2 रोज़ा सेमिनार RNL फोर्स की तरफ से। वहाँ भी यही काम किया था इन्होंने कि सेमिनार जो है अभी ख़त्म भी नहीं हुआ कि इनकी किताब तैयार हो गई थी। अगर आप भी मेडिकल इमरजेंसी से परेशान हैं तो बंगाल कंसल्टेंट आपके लिए लेकर आया है अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी में खास सेवाएं, जहां आपको बंगाल कंसल्टेंट के जरिए डॉक्टर अपॉइंटमेंट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पिक एंड ड्रॉप, स्मूथ बिलिंग प्रोसेस, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश कोऑर्डिनेटर्स, आपके रहने के लिए बेहतर जगह का गाइडेंस आपको मिलेगा, वो भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के। बंगाल कंसल्टेंट के जरिए चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल और AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, रोबोटिक सर्जरी जैसी सुविधाएं आपको मिलेंगी। अगर आप भी चेन्नई जाकर अपना इलाज कराना चाहते हैं तो आज ही बंगाल कंसल्टेंट में फोन करें। मोबाइल नंबर है 9147359708। साथ ही आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी व्हाट्सएप कर सकते हैं।